اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. صلوات بھیجیں. ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم یہ کتاب یعنی قرآن پاک یہ کتاب لا ریب فیہ جس کے اندر کسی شک شبہ کسی ڈاؤٹ کسی طرح کے گنجائش نہیں. یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے اور غیب پر ایمان لائے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے رزق اس میں سے خیرات بھی کرتے ہیں، بانٹتے بھی ہیں، انفاق بھی کرتے ہیں. اور اے رسول جو اس پر ایمان لائے ہیں جو ہم نے تم پر نازل کیا اور تمہارے پہلے والوں پر نازل کیا، اور وہ لوگ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو فلاح و نجات مل رہے ہیں. عزیزان گرامی، ہمارا بیان تعریفوں کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے. ہمارے آپ کے درمیان کتاب پر گفتگو رہی. کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ تقویٰ کیا ہے. تقویٰ یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں خوف خدا موجود ہے، جو اللہ سے ڈرتے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اب آئیے ایک قدم بات اور آگے بڑھے. وہ لوگ کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں تقوی کا جوہر چھپا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. دیکھیے ایمان کیا چیز ہے، پہلے ایمان کا ڈیفینیشن سمجھیے قرآن سے.
کہ قرآن نے ایمان کس چیز کو کہا ہے؟ ارشاد ہو رہا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، بس مومنین وہ لوگ ہیں جو اللہ و رسول پر ایمان لائیں اور اس کے بعد پھر ان کے دل میں کبھی شک نہ پیدا ہو، ڈاؤٹ نہ پیدا ہو، ریب نہ پیدا ہو، دماغ میں یا دل میں کہیں پر یہ کھٹکا نہ پیدا ہو کہ ہے کہ نہیں، صحیح ہے کہ غلط ہے، پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے۔ تو ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر ایمان بالغیب کا تذکرہ۔ اسلام کی تبلیغ کا آغاز جو ہوا وہ ایمان بالغیب سے ہوا۔ سرور کائنات کو جب حکم پروردگار ملا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے خاندان میں جو بہت ہی کلوز، بہت ہی قریب لوگ ہیں ان کو اللہ سے ڈراؤ، تو حضور نے اپنے دادا کی اولاد کو جمع کیا۔ بنو عبد المطلب، حضرت عبد المطلب رسول کے جد بزرگوار کا نام ہے، بنو عبد المطلب کو جمع کیا، جو تاریخ میں 40-42 آدمی کہے جاتے ہیں، اور ان کے سامنے جب گفتگو کا آغاز کیا تو تقریر یہاں سے شروع کی کہ اے میرے دادا کی اولاد، اے بنو عبد المطلب، یہ پہاڑ جو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ مکہ پہاڑی علاقہ ہے، جو لوگ جا چکے ہیں وہ واقف ہیں، ہر طرف پہاڑ ہیں، تو پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ پہاڑ جو ہے، اگر میں یہ کہوں کہ اس کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے آ رہا ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ یہاں سے بات شروع ہوئی، تقریر کا آغاز یہاں سے ہوا۔ ابھی نہ اللہ کا نام ہے، نہ رسول کا نام ہے، نہ آخرت، نہ دنیا، کچھ نہیں۔ فرمایا اے بنی عبد المطلب، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو کیا تم مانو گے، ایکسیپٹ کرو گے میری بات کو؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا، کوئی ایک آواز بھی خلاف نہیں اٹھی کہ بالکل مانیں گے، بالکل مانیں گے، بالکل مانیں گے، ضرور مانیں گے، جو آپ فرما رہے ہیں فوراً مانیں گے۔ کہا مگر تم نے دیکھا تو نہیں اپنی آنکھوں سے، تم نے اپنی آنکھوں سے لشکر کو دیکھا تو نہیں۔ تو ان لوگوں نے پھر ایک زبان ہو کے جواب دیا کہ اے عبداللہ کے بیٹے، اتنی زندگی آئی ہماری اور تمہاری، آج تک ہم نے تمہارے منہ سے کوئی لغو، جھوٹ، محمل، غلط بات سنی نہیں۔ اتنی زندگی آئی اس لیے کہ حضور کی عمر 40 سال سے آگے جا چکی تھی اس وقت، تو یہ کم تو نہیں ہوئی عمر، کوئی بچپن تو نہیں، اور اس میں بھی بڈھے لوگ موجود تھے، جو رشتے میں ان کے چچا ہوتے تھے، بڑے ہوتے تھے، وہ لوگ سب موجود تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں رسول سے کم سن بیٹھے ہوں، وہاں رسول سے سن میں کہیں زیادہ لوگ بیٹھے۔ یہ تو پوتے تھے عبد المطلب کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے اس میں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اے عبداللہ کے بیٹے، ہم نے تم سے کبھی کوئی غلط بات، محمل بات، جھوٹی بات، اس طرح کی بیکار کی بات سنی نہیں، لہذا ہم ضرور مانیں گے۔ جب اپنا کلمہ پڑھوا لیا، کیا بات، جب اپنا کلمہ پڑھوا لیا تو کہا کہ اچھا، اگر تم بغیر دیکھے میری بات پر ایمان لاؤ گے تو میں تم سے یہ بتا رہا ہوں
کہ اس خدا واحد پر ایمان لاؤ جس نے تم کو خلق کیا ہے اور تمہارے پہلے والوں کو خلق کیا ہے اور تمہارے بعد والوں کو خلق کرے گا، اور مجھے اس نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے اور میں اپنا مشن شروع کرنے والا ہوں، کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس جملے کا ادا ہونا تھا کہ وہ مجمع جو رسول کی تعریف میں بلبل کی طرح چہک رہا تھا اور تعریفیں کر رہا تھا، بہت سے لوگ اس میں ایسا گردن میں اڑا کے بیٹھے، معلوم ہے جب بات اچھی نہیں لگتی تو سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جیسے یہ ہے ہی نہیں۔ کچھ لوگوں نے گردنیں اٹھا اٹھا کے اس بزرگ کو دیکھا جس نے بچپن میں رسول اللہ کو پالا تھا اور آج بھی رسول اسی کے ساتھ رہتے تھے اور وہی نگراتا ہر معاملے کا، تو دیکھا وہ شیر کی طرح اس طرح کھڑا ہے جیسے اسی کی سرپرستی میں سب ہو رہا ہے۔ لہذا ہمتیں اور پست ہو گئیں، ہمتیں اور پست ہو گئیں، اور ابھی رسول کے سوال کو زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ جو کہا جائے کہ کسی نے سوال کا جواب نہیں دیا کہ اسی مجمع میں جو سب سے چھوٹا اور کم سن آدمی تھا، جس کی عمر 12-13 برس تھی، وہ کھڑا ہو گیا اور اس کا پہلا جملہ ہی مجمع پر بجلی بن کے گرا، اس لیے کہ اس نے کھڑے ہو کے نہ بھائی صاحب کہا، نہ ابن عبداللہ کہا، نہ ابن ام کہا، جو عرب کا رواج تھا، اس نے آواز دی انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ہوں، اللہ کے رسول میں ہوں۔ آج ساری دنیا میں گونج رہا ہے لفظ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اگر فضاؤں میں آوازیں سب دبا دی جائیں تو فضائیں گونجتی ملیں گی یا رسول اللہ، لیکن سب سے پہلے جس نے حضور کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارا وہ مولا علی تھے، جنہوں نے کہا یا رسول اللہ۔ انا یا رسول اللہ، میں ہوں اللہ کے رسول۔ اور عزیزان گرامی، میرا موضوع تو دوسرا ہے، لیکن اسلام و ایمان کے چشمے تو یہیں سے پھوٹ رہے ہیں، آغاز تو یہیں سے ہو رہا ہے، تو اس جگہ کو ہم کیسے نظر انداز کر دیں؟ ہم تو بھائی تھے نہیں اس دعوت میں، لیکن ہم تو بنی عبد المطلب ہیں نہیں، جو سید لوگ ہیں وہ ہوں گے، اس لیے کہ ان کے بزرگ تھے، سب مرزا ہوئے، شیخ ہوئے، پٹھان ہوئے، خوجے ہوئے، بوری ہوئے، یہ لوگ کوئی نہیں تھے، اس لیے کہ بلائے نہیں گئے تھے تو جاتے کیوں؟ بھائی بے بلائے کون جائے گا؟ کھانے پر وہی جائے گا نا جو بلایا گیا ہو، بے بلائے کون جائے گا؟ تو بھیا دعوت عشیرہ کا کھانا تو ہم نے کھایا نہیں، اس لیے کہ ہم ہیں مرزا محمد اطہر، سید محمد اطہر ہوتے تو کھاتے۔
تو دعوت کا کھانا تو ہم نے کھایا نہیں، مگر شہرہ اتنا ہو گیا تھا کہ موقع سے جھانک رہے تھے کہ دیکھیں یہاں ہوتا کیا ہے۔ اور بھائی یہ بھی بتا دیں، آپ سے کچھ برا ماننے کی بات نہیں ہے، اس میں کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے کہ ہم اس زمانے میں کافر تھے۔ دیکھیے کافر ہونا بری بات نہیں ہے، کافر رہنا بری بات ہے۔ بھائی پہلے کافر تھے، ایمان لے آئے، ٹھیک ہوگا نا؟ تو ہم بھیا کافر تھے، لیکن چونکہ شہرت بہت ہو گئی تھی اس لیے جھانک رہے تھے۔ تو وہاں رسول اللہ نے جتنے دلکش انداز میں اللہ کا تذکرہ کیا، معلوم آواز کلیجے میں اترتی چلی گئی۔ جیسے ہی انہوں نے اللہ کا تذکرہ کیا، ہمارے تو زبان نہ رکی، بے تحاشا ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا ذکر کیا بحیثیت رسول کے۔ 40 برس کا بے داغ نورانی کیریکٹر سامنے تھا، زبان پر قابو ہی نہ پا سکے ہم۔ فوراً منہ سے نکلا محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد انہوں نے نصرت طلب کی، علی نے کھڑے ہو کے نصرت پیش کی، انہوں نے ایکسپٹ کی۔ ہمارے منہ سے نکلا علی ولی اللہ۔ تو یہ بات اور پہلے کی بات نہیں ہے، ہمیں تو ایک ہی سٹنگ میں سب ملا۔ دعوت عشیرہ میں ہمیں اللہ بھی ملا، رسول بھی ملا، علی بھی ملا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اب یہ اپنا کام کرتے رہے، رسول تبلیغ کرتے رہے، اللہ دین بھیجتا رہا، رسول پہنچاتے رہے، علی مدد کرتے رہے۔ یہ سلسلہ سمجھیے اب جاری رہا برسوں۔ مکے کی زندگی بھی، مدینے کی زندگی، مخالفتیں، جھگڑے، لڑائیاں، پریشانیاں، دشواریاں، آسانیاں، ہر میل کا مطلب نرم گرم جو کچھ بھی حالات تھے وہ سب چلتے رہے۔ وہ سب اسلام کی تاریخ کے اندر بکھرے ہوئے ہیں، وہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کا پیغام آتا گیا، نماز کا حکم، روزے کا حکم، جہاد کا حکم، حج کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، خمس کا حکم، اور شراب کی حرمت، جوئے کی حرمت، اور جھوٹ کی حرمت، اور غیبت کی حرمت، حرام، واجب، یہ وہ، مستحب، مکروہ، سب آتا گیا اور رسول پہنچاتے گئے اور علی مدد کرتے گئے۔ اس بیچ میں لڑائیاں بھی ہوئیں، جھگڑے بھی ہوئے، تلواریں بھی چلیں، محاصرے بھی ہوئے، سب کچھ ہوا۔ اللہ کا مشن جاری رہا، رسول اپنا کام کرتے رہے، علی اپنا کام کرتے رہے۔ اچھا ہمارا معاملہ یہ تھا کہ ہم اپنے بیٹھے اپنا کلمہ پڑھتے رہے، ساتھ میں رہے، ہم بھی چھوڑ کے نہیں چلے گئے، مگر مین کام ان لوگوں کا تھا۔ اللہ کا کام تھا دین بھیجنا، رسول کا کام تھا دین پہنچانا، علی کا کام تھا مدد کرنا۔ یہ اپنے مین کام کرتے رہے، ہم کلمہ پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہاں تک کہ تبلیغ کا آخری زمانہ آ گیا۔ اور ایک دن کارواں کو راستے میں روک کے آرڈر آیا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ اور جیسے ہی کارواں رکا اور پالان شدر کا منبر بنا اور رسول اس منبر پر جا کے خطبہ خواں ہوئے تو اوپر سے وہ بیٹھے خطبہ پڑھ رہے تھے، نیچے سے ہم بیٹھے کلمہ پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ ہو مولایا، اللہ میرا مولا۔ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا انا مولا المومنین، میں مومنوں کا مولا۔ ہم نے کہا محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ ہم نے کہا علی ولی اللہ۔ ان کا خطبہ تمام ہوا، ہمارا کلمہ تمام ہوا۔ جبرائیل نے آ کے دونوں پر مہر لگا دی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامل۔
تو عزیزان گرامی یؤمنون بالغیب، دعوت عشیرہ میں بات شروع ہوئی غیب سے۔ سب سے پہلا ایمان اور ایمان کی سب سے پہلی منزل اور سب سے محترم بالشان اور سب سے عظیم مسئلہ ہے اللہ کا ایمان۔ ہر چیز سے پہلے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ ہر نبی نے آ کے یہی تعلیم دی، لا الہ الا اللہ۔ ہر وسیع نے آ کے یہی پکارا، لا الہ الا اللہ۔ سرور کائنات نے آ کے دنیا کو یہی بتایا، لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے انسان کا، مخلوق کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کو پہچانے، اور اللہ کو پہچاننا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دیکھیے، میں ایک بات آپ کے سامنے بالکل سمپل عرض کروں کہ اسلام پڑھے لکھوں کے لیے صرف نہیں آیا ہے، یونیورسٹی اسکالرس کے لیے نہیں آیا ہے، خالی ہائیلی کوالیفائڈ لوگوں کے لیے نہیں آیا ہے۔ اسلام جاہلوں کے لیے بھی آیا ہے، اسلام دیہاتیوں کے لیے بھی آیا ہے، اسلام بالکل بے پڑھے لکھے لوگ جو ایک حرف نہیں جانتے ان کے لیے بھی آیا ہے۔ اسلام سب کے واسطے آیا ہے، کسی ایک کے واسطے نہیں کہا جا سکتا کہ صاحب جن کا علمی لیول اتنا ہو ان کے لیے ہے، باقی لوگوں کے لیے نہیں۔ تو اسلام کا ہر مسئلہ، چاہے وہ توحید ہو، چاہے وہ عدل ہو، چاہے وہ نبوت ہو، چاہے وہ امامت ہو، چاہے وہ قیامت ہو، چاہے وہ احکام ہو، چاہے وہ معاملات ہوں، اتنے سپل ہونا چاہیے کہ ایک جاہل عورت سمجھ لے، ایک دیہات میں انٹیریئر میں رہنے والا مرد سمجھ لے، ایک بالکل الٹریٹ انسان سمجھ لے۔ ورنہ اگر مشکل پڑا مسئلہ تو کیا ہوگا؟ اب رہ گیا یہ کہ اسٹینڈرڈ میں فرق ہے، وہ رہتا ہے۔ جب امتحان ہوتے ہیں تو جو بچے کے جی میں پڑھتے ہیں ان کا بھی امتحان ہوتا ہے، جو فرسٹ میں پڑھتے ہیں ان کا بھی امتحان ہوتا ہے، جو ماسٹرز ڈگری لیتے ہیں ان کا بھی امتحان ہوتا ہے، اور جو تھیسس لکھتے ہیں وہ بھی ایگزامن ہوتی ہے۔ تو یہ تو الگ بات ہے کہ آپ کس اسٹینڈرڈ میں ہیں، اس اسٹینڈرڈ سے آپ کا علم ناپا جائے گا۔ لیکن پاس و فیل وہ بچے بھی ہوتے ہیں جو فرسٹ اسٹینڈرڈ میں ہیں، ان سے انہی کے معیار کے سوال ہوتے ہیں، ان سے انہی کے اسٹینڈرڈ کے سوال ہوتے ہیں۔ اب سنیے کہ معصوم نے کیسے آدمی کے ایمان کو ریکگنائز کیا ہے۔ ایک جاہل بڑھیا جو بالکل الٹریٹ تھی، کچھ پڑھی لکھی نہیں تھی، بیٹھی وہ چرخہ کاٹ رہی تھی۔ چرخہ سمجھے آپ؟ وہ جو ہینڈ لوم ہوتا ہے، ہاتھ سے وہ چلانے والا، وہ بیٹھی، اس کے اندر تاگا وہ بنا رہی تھی، تھریڈ جو بنایا جاتا ہے وہ بنا رہی تھی، چلا رہی تھی، اور بالکل الٹریٹ تھی، اور وہ گھوم رہا تھا، وہ اس کے اوپر یہ چلا رہی تھی اس کے ہینڈل کو، وہ گھوم رہا تھا۔ کوئی صاحب پڑھے لکھے پہنچے وہاں، کہنے لگے بڑی بھی اللہ کو مانتی ہو؟ ہاں۔ کیوں نہیں مانتی؟ مانتی ہوں۔ کہا تم نے اللہ کو پہچانا؟ کہا کیوں نہیں پہچانا؟ پہچانتی ہوں۔ کہا کیسے پہچانا؟ وہ جو چلا رہی تھی اس نے ہاتھ روک لیا، کہنے لگا بھائی دیکھو میں نے تو ایسے پہچانا کہ جب تک میں چلاتی نہیں یہ چرخہ نہیں چلتا، یہ وہیل جو ہے جب تک میں چلاتی نہیں چلتا۔ تو جب بغیر چلانے والے کے چھوٹا سا وہیل نہیں چلے گا تو بغیر چلانے والے کے یہ پوری کائنات چلتی رہے گی۔
یہ پوری کائنات کیا بغیر چلانے والے کے چلتی رہے گی؟ عزیزان گرامی، اللہ ہماری ہر سانس میں ہے، اللہ ہماری آواز میں ہے، اللہ ہماری ہر نظر میں ہے۔ اگر آدمی اپنے ہاتھوں کو دیکھے تو اس کی سمجھ میں اللہ آ جائے گا۔ اگر آدمی درختوں کی پتیوں کو دیکھے تو اس کی سمجھ میں اللہ آ جائے گا۔ اگر آدمی سمندر کے مد و جزر کو دیکھے تو اس کی سمجھ میں اللہ آ جائے گا۔ اگر آدمی چاند تاروں کی چمک کو دیکھے تو اس کی سمجھ میں اللہ آ جائے گا۔ اور دور نہ جائیے، اگر کائنات میں نہ دیکھنا ہو تو اپنے نفس کو پہچانیے، اپنے نفس کو پہچانیے۔ امیر المومنین کا ارشاد ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا نفس موجود ہے، آپ نے اپنے نفس کو دیکھا ہے کبھی؟ جناب میری عزت نفس کے خلاف ہو گئی، یہ بات مجھے برا لگا، جناب میرے نفس نے گوارا نہیں کیا، میں وہاں سے اٹھ کے چلا آیا۔ اچھا، تو آپ کے علاوہ کوئی نفس صاحب بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ آپ کے کالے ہیں، گورے ہیں، لمبے سے ہیں، جھنگے قد کے ہیں؟ کبھی آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ نفس دکھائی نہیں دیتا؟ جس طرح جسم میں نفس نہیں دکھائی دیتا ویسے کائنات میں اللہ نہیں دکھائی دیتا۔ کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں، ارے صاحب یہ تو سب مولویوں کی ایجاد ہے اور مذہبوں کی ایجاد ہے، اور ڈرا ڈرا کے مذہب نے منوا لیا۔ یہ بہت بڑا اعتراض ہے کہ ڈرا ڈرا کے مذہب نے منوا لیا، ڈرا ڈرا کے مذہب نے منوا لیا۔ ہو سکتا ہے کسی نے ڈرا ڈرا کے منوا لیا ہو، وہ مذہب نہیں ہوگا جس نے ڈرا ڈرا کے منوا لیا ہوگا۔ مذہب کے مزاج میں ڈرا کے منوانا ہے ہی نہیں۔ مذہب تو دل کا ڈر نکال دیتا ہے، ڈراتا تھوڑی ہے۔ کل میں ڈر کا فلسفہ آپ کو سنا چکا، مذہب کو ماننے لگیے تو دل کا ڈر نکل جاتا ہے، ڈرتا تو نہیں آدمی۔ جو لوگ کہتے ہیں مذہب نے ڈرا ڈرا کے منوا لیا، اور بھائی میں تو کسی مذہب کے لیے نہیں کہتا کہ اس نے ڈرا ڈرا کے منوا لیا ہو، مگر اسلام کے لیے کہنے کا پورا حق رکھتا ہوں کہ اسلام پر تو بالکل جھوٹا الزام ہے کہ ڈرا ڈرا کے منوا لیا۔ اس لیے کہ اسلام کی مذہبی کتاب قرآن پاک جب ہم کھولتے ہیں تو پہلی آیت جو ہم کو ملتی ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے عزیزان گرامی، ابھی ہم کچھ نہیں جانتے ہیں، جیسے کسی افسر کے پاس کوئی پہلی دفعہ جا رہا ہو، کسی کورٹ میں کوئی پہلی دفعہ داخل ہو رہا ہو، کسی جج کے سامنے، کسی بادشاہ کے سامنے، کسی پریزیڈنٹ کے سامنے کسی کی پہلی پیشی ہو تو آدمی کا نیچر ہوتا ہے، پوچھتا ہے کس مزاج کے ہیں۔ دیکھیے یہ بڑا ہیومن نیچر ہے، یہ کس مزاج کے ہیں۔ اگر اس نے بتایا صاحب بڑے غصے ور ہیں، ذرا سی بات میں بھڑک جاتے ہیں، ذرا سی بات میں غصہ کرنے لگتے ہیں، ذرا سی بات میں بگڑ جاتے ہیں، دیکھو بھائی خیال رکھنا ذرا سا کوئی ایسی بات گڑبڑ نہ ہونے پائے، ورنہ بہت جلالی آدمی ہیں۔ تو اب جو جائے گا آدمی روم میں تو ڈرتا ہوا جائے گا، خدا جانے کی اس بات پر بھڑک جائے، خدا جانے کی اس بات پر غصہ آ جائے، خدا جانے ہمارے کس اسٹائل سے ناراض ہو جائے۔ اور اگر اس نے یہ کہا کہ ارے صاحب تو بڑے رحم دل آدمی ہیں، بڑے معصوم آدمی ہیں،
بڑے معاف کر دینے والے آدمی ہیں. ارے کچھ نہیں، بالکل ان کا مزاج تو ایسا اچھا مزاج ہے اور ایسے ہر ایک سے مل جل کے بات کرتے ہیں اور ایسا معاف کر دیا کرتے ہیں بڑی بڑی باتوں کو اور ایسا ٹال دیا کرتے ہیں. ارے ان کے مزاج سے تو اچھا مزاج ہی نہیں ہم نے آج تک کسی کا دیکھا. صاحب سے ڈرنے کی ضرورت کچھ نہیں ہے، وہ تو بڑے معاف کر دینے والے اور ہر آدمی کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتے ہیں، ہر آدمی کے ساتھ رحم کرتے ہیں. تو جانے والے کا دل شیر ہو جائے گا کہ میں ایسے آدمی کے پاس جا رہا ہوں جو معاف کر دیا کرتا ہے، خطائیں بخش دیا کرتا ہے، غلطیاں بیل کر دیا کرتا ہے. تو ڈرتا ہوا نہیں جائے گا، امید کا پیکر بن کے جائے گا. پہلی مرتبہ جب ہمارا داخلہ اسلام میں ہو رہا ہے اور قرآن ہم نے کھولا اور پہلی آیت دیکھی تو اللہ کی جو ڈیفینیشن ملی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے اور رحیم ہے. کون ڈرے گا بھائی؟ رحمانیت سے کون ڈرے گا؟ رحیمیت سے کون ڈرے گا؟ جو جائے گا شیر دل ہو کے جائے گا. کیا ہم ایسے اللہ کی سرکار میں جا رہے ہیں، ایسے اللہ سے رابطہ قائم کر رہے ہیں جو رحمان ہے اور رحیم؟ کیوں عزیزان گرامی؟ اگر مذہب ڈرا ڈرا کے منوانے کا نام ہوتا تو معاذ اللہ میرے منہ میں خاک، میں معاذ اللہ کوئی قرآن میں تبدیلی نہیں کر رہا ہوں. لیکن آیت یوں بھی تو ہو سکتی تھی کہ بسم اللہ الجبار القہار. اب بتائیے مجھے، عربی گرامر کے حساب سے غلط نہیں ہے یہ جملہ؟ بسم اللہ الجبار القہار، خود اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو جبار و قہار ہے. ہر کلیجہ پانی ہو جاتا، ہر دل بیٹھ جاتا، ہر جسم میں رشا پڑ جاتا. لیکن جب بندہ جا رہا ہے تو رحمانیت اور رحیمیت استقبال کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جو رحمان و رحیم کے سامنے پہنچا تو اتنا شاد ہو گیا رحمان و رحیم کے سائے میں آ کے کہ اس کے منہ سے نکلا الحمدللہ رب العالمین. بے تحاشا بندہ بول اٹھا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے. عزیزان گرامی، یہ ہے اللہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے. پالنے والا، کیا جملہ رکھ دیا قرآن نے. عزیزان گرامی، ہماری زندگی بڑی کم ہے. خدا کی قسم بعض وقت یہ سوچتا ہوں کہ ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ اس کو گھنٹوں ایکسپلین کیا جائے. یوں بھی تو ہو سکتا تھا کہ الحمدللہ خالق العالمین، تمام تعریفیں اس کی ہیں جو عالمین کا خلق کرنے والا ہے. مگر اس کے بدلے یہ جملہ رکھا گیا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. رب کہتے ہیں پالنے والے کو. عزیزان گرامی، آپ نے کبھی کسی بچے کو پلتے دیکھا ہے؟ آپ خود بھی پلے ہیں مگر آپ کو یاد نہیں ہے. دیکھیے، دو باتیں ایسی ہیں کہ جو آدمی ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتا ہے. جیسے آپ دنیا بھر کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے کو نہیں دیکھ سکتے. اگر آئینہ نہ ایجاد ہوتا تو آپ سوائے اپنے سب کو پہچانتے. اور جب آپ کو آپ کی تصویر دکھائی جاتی تو آپ کہتے ہیں ان صاحب کو ہم نہیں جانتے، باقی سب کو جانتے ہیں. بھائی یہی ایک ہمارے لیے نئے ہیں، اجنبی ہیں، باقی بھائی یہ سب ہاں یہ فلاں صاحب ہے فلاں صاحب. ان کا یہ کہیں ان کو کبھی نہیں دیکھا ہم نے.
وہ تو خدا بھلا کرے آئینے کا کہ آپ اپنے کو پہچاننے لگے. لیکن اگر گھر سے چلتے وقت یہاں پر میرے ایک کالا دھبا لگا ہوا ہے تو اگر کوئی متوجہ نہیں کرے گا تو پوری مجلس پڑھ جاؤں گا اور صاحب وہ کالا دھبا یہاں پر لگا رہے گا. اس لیے کہ میں سب کی صورتیں دیکھ رہا ہوں، اپنی صورت نہیں دیکھ سکتا. تو آدمی جب اپنی صورت دیکھتا ہے تو ہمیشہ آئینے میں دیکھتا ہے، کبھی اپنی صورت ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتا. ویسے کچھ چیزیں ہیں جو آئینے میں دیکھی جاتی ہیں. اگر آپ کو اپنا بچپن دیکھنا ہے تو جتنے بچے ہیں سب آئینہ ہیں. آپ 3 مہینے کے کیسے تھے، کسی 3 مہینے والے کو دیکھ لیجئے. آپ 6 مہینے کے کیسے تھے، کسی 6 مہینے والے کو دیکھ لیجئے. آپ سال بھر کے کیسے تھے، کسی سال بھر والے کو دیکھ لیجئے. ایک تو آدمی اپنا بچپن نہیں دیکھ سکتا، دوسرے کے آئینے میں دیکھتا ہے، اور دوسری طرف اپنے بعد کا معاملہ نہیں دیکھ سکتا. مرنے کے بعد کسی کی بھی تجزیہ و تکفیر میں شریک ہو جائیے، اپنی تصویر سامنے آ جائے گی. یوں ہی جسم بے حرکت ہوگا، یوں ہی لوگ رو رہے ہوں گے، یوں ہی تسلیاں دی جا رہی ہوں گی، یوں ہی کفن پہنایا جائے گا، ایسے ہی قبر تیار ہوگی، ایسے ہی اتارے جائیں گے، ایسے ہی مٹی ڈالی جائے گی، ایسے ہی لوگ فاتحہ پڑھ کے چلے جائیں گے. یہی ہے. آئینہ میں دیکھ لیجیے، خود نہیں دیکھ سکتے. تو میرے دوستو، آپ نے کبھی پلتے دیکھا؟ ماں کس محبت سے پالتی ہے. دیکھیے ہر گھر میں یہ تصویر ہے الحمدللہ، ہر گھر میں یہ تصویر ہے. کم سن بچے جو ہیں، جو اب سمجھدار ہو گئے ہیں، 10 برس کے، 12 برس کے، 14 برس کے، وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پلتے دیکھیں. جو جوان ہیں وہ اپنے بچوں کو پلتے دیکھیں، اپنے بھتیجوں بھانجوں کو پلتے دیکھیں. جو بزرگ ہیں وہ اپنے پوتوں نواسوں کو پلتے دیکھیں. کس پیار سے ماں پالتی ہے، کس محبت سے ماں پالتی ہے، کتنی تکلیفیں اٹھا کے ماں پالتی ہے، کتنی خطائیں بخش دیا کرتی ہے اور پالتی ہے، کتنی غلطیاں معاف کر دیا کرتی ہے اور پالتی ہے، کس طریقے سے ہماری ذرا ذرا سی تکلیف کا خیال رکھتی ہے اور پالتی ہے، کس طریقے سے مختلف موسموں میں ہم کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور پالتی ہے. اللہ اکبر. میرے دوستو، یہ بات ہر بچہ سن لے اور ہر نوجوان سن لے جس کی ماں زندہ ہے، کہ ماں مظہر صفات پروردگار ہوتی ہے. کبھی ماں کا دل نہ دکھنا، مگر اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا. ماں مظہر صفات پروردگار ہوتی ہے. خالق وہ ہے، وسیلہ خلقت یہ ہے، رازق وہ ہے، وسیلہ رزق یہ ہے، رحیم و کریم وہ ہے، مظہر رحم و کرم یہ ہے، متکلم وہ ہے، ایک ایک جملہ سکھانے والی یہ ہے، رب وہ ہے، پالنے والی یہ ہے. ماں کا دل جو ہے وہ محبت کا وہ سمندر ہے جس کا دوسرا کنارہ معلوم نہیں ہوا. ماں کا دل جو ہے محبت کا وہ سمندر ہے جس کا دوسرا کنارہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا ہے کہاں پر ہے. تو عزیزان گرامی، ماں خود بخود نہیں بن گئی، اس ماں کے دل کا بنانے والا بھی کوئی ہے. جس اللہ نے ماں کا دل بنایا ہوگا وہ اپنے مخلوق پر کتنا رحیم و کریم ہوگا. تو میرے دوستو، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے،
اس نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر اللہ کو سمجھنا ہے تو ان ملاؤں کے بیان سے نہ سمجھنا جو ہر وقت رحمت خدا سے مایوس کیا کرتے ہیں۔ اللہ کو پہچاننا ہے تو ماں کے ذریعے پہچاننا۔ اب سمجھے آپ لفظ رب کی بلاغت، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اب جو ہمارے اوپر کرم ہیں، جو ہمارے اوپر فضل ہیں، جو ہمارے اوپر احسان ہیں، جو ہمارے اوپر اس کی شان ہے، کیا کوئی پہچانے گا؟ سجدہ کرو یا نہ کرو، مانو یا نہ مانو، جھکو یا نہ جھکو، عبادت کرو یا نہ کرو، ٹھنڈی ہوائیں تمہیں مست کریں گی ضرور، اچھی غذائیں تمہیں مزہ دیں گی ضرور، لذیذ پھل کے انجوائے کرو گے ضرور، زندگی کے دسترخوان پر ساری نعمتیں تمہارے لیے چنی جائیں گی ضرور۔ دوستوں کو سب کھلاتے ہیں، دشمنوں کو کھلانے والا وہ ہے، اپنوں کو سب پالتے ہیں، غیروں کا پالنے والا وہ ہے، چاہنے والوں کی سب مدد کرتے ہیں، دشمنوں کی مدد کرنے والا وہ ہے۔ اللہ کو پہچانو کہ اللہ کون۔ بہت سے لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا پہلی بار دن میں رہ کے ڈرا ڈرا کے منوا لیا، تو ڈرا ڈرا کے نہیں منوایا بلکہ کرم کی بارش کر کے منوا لیا۔ دوسری بات، بس آج کے سلسلے بیان کی آخری بات کل آگے بڑھے گی۔ ان کا کوئی بات نہیں، اللہ کچھ بھی نہیں، وہ مادہ ہے، میٹر میٹر کے کمبینیشن نے انسان بنا دیا، کائنات بنا دی، درخت بن گئے، پہاڑ بن گئے، سمندر بن گئے، دریا بن گئے، پھر اس کے بعد جانور بن گئے، آدمی بن گئے، یا میٹر کا کمبینیشن۔ میں آج کی مجلس میں آپ سے ایک سوال کروں گا اور امید کروں گا کہ اگر جواب دے سکیں آپ تو کل پرسوں میں مجھے جواب دے دیجیے۔ میٹر میں سب کچھ تو ہے مگر شعور نہیں ہے۔ میٹر سے سب کچھ بن سکتا ہے مگر میٹر کے پاس عقل و شعور نہیں ہے۔ دیکھیے پڑھے لکھے لوگ اور سمجھدار لوگ مجھے غور سے سنیں، 1,00,000 مائنس یا 1 کروڑ مائنس یا 1 بلین مائنس یا 1 ٹریلین مائنس مل کے 1 پلس نہیں بنا سکتے۔ 1 ملین دفعہ آپ نو کہیے تو اس کے نتیجے میں 1 یس نہیں ہاتھ آئے گا، وہ نو ہی رہے گا۔ وہ 1 بلین دفعہ آپ نو لکھیے تو وہ 1 بلین کے بعد 1 دفعہ یس نہیں بنے گا، وہ نو رہے گا۔ میٹر جتنا بھی ہو، جتنے ایلیمنٹ ہیں سب بے شعور ہیں۔ ان کے کمبینیشن میں شعور کس نے پیدا کیا؟ اور اگر آپ کہیے کہ نہیں، صاحب برین کی جو ساخت ہے اس کے اندر شعور پیدا ہو جاتا ہے، تو ہاتھی کا برین انسان بڑا ہے، اس کے اندر انسان کے مقابلے میں زیادہ شعور ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو اللہ کو پہچاننا ہے
تو میرے اس سوال کا جواب دیجئے کہ میٹر نے آپ کو سر سے پیر تک بنا تو دیا، مگر آپ کے دماغ میں شمع عقل روشن کرنے والی کون سی طاقت ہے؟ آپ کے دماغ میں شمع عقل روشن کرنے والی کون سی طاقت؟ اس کو آپ سوچئے کبھی کہ باتیں کر لینا اور بات ہے، اور دلیل کے ساتھ بات کرنا یہ الگ بات ہے۔ ہم کہا اتنے بڑے آدمی نے لکھا ہے، تو اگر غلط لکھا ہے تو وہ چھوٹا آدمی ہے۔ بھائی بڑائی آدمی کو نصیب ہوتی ہے سچائی سے۔ بڑا آدمی جھوٹ بول رہا ہے تو چھوٹا ہے، چھوٹا آدمی سچ بول رہا ہے تو بڑا ہے۔ مولا علی کی خدمت میں ایک آدمی آیا، دہریہ تھا، ایتھیسٹ، کہا میں کچھ مانتا ہی نہیں، نہ اللہ کو مانتا ہوں، نہ رسول کو مانتا ہوں، نہ کتاب کو مانتا ہوں، نہ آخرت کو مانتا ہوں، نہ جنت کو مانتا ہوں، نہ نار کو مانتا ہوں، کچھ نہیں مانتا، سب بوگس باتیں ہیں، سب خواہ مخواہ کی باتیں ہیں، سب فالتو فنڈ ہے، کچھ نہیں، میں کچھ نہیں مانتا۔ جیسے جانور پیدا ہوئے مر جاتے ہیں، درخت پیدا ہوئے اگتے ہیں مر جاتے ہیں، پھول کھلتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، ویسے آدمی پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں۔ دوسرا ہوتا تو لڑنے لگتا، وہ حیدر کرار تھے، وہ مسکرانے لگے، وہ تو ایسی جلی بھونی کہہ رہا تھا تو سوچا ہوگا یہ بگڑ جائیں گے، وہ مسکرانے لگے، کھیل کے آؤ بیٹھو 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 بھائی بیٹھو بیٹھو آؤ بیٹھو بھائی، جو تم نے کہا وہ ہم نے سنا اور ہم تمہاری باتیں مانے لیتے ہیں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن تم ایک بات کا خالی ہمیں جواب دے دو کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارا بگڑا کیا؟ بھائی تم بھی دنیا میں آئے، ہم بھی دنیا میں آئے، تم نے بھی کھایا پیا، ہم نے بھی کھایا پیا، تمہیں بھی شادی بیاہ ہوا، ہمیں بھی شادی بیاہ ہوا، تم نے بھی زندگی کو انجوائے کیا، ہم نے بھی زندگی کو انجوائے کیا، جس طرح تم رہے اس طرح ہم رہے، ایک دن تم بھی ختم ہو جاؤ گے، ایک دن ہم بھی ختم ہو جائیں گے، فرق کیا پڑا ہم میں تم میں؟ تو اگر تم کہہ رہے ہو جو صحیح ہے تو ہمیں تو کوئی نقصان ہوا نہیں، لہذا ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں تمہاری بات سے۔ تمہاری بات اگر صحیح ہے تو ہمیں کوئی بادرشن کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہے اور ہم سچے نکلے تو تم اپنی سوچو تم کیا کرو گے۔ بھائی اگر تم سچے نکلے تو ہم گھاٹے میں کیا رہے؟ جب ہوائیں ٹھنڈی چلی تو ہم نے بھی انجوائے کیا، تم نے بھی انجوائے کیا، جب کھجوریں پک گئیں تو لذیذ و میٹھی کھجوریں ہم نے بھی کھائیں، تم نے بھی کھائیں۔ فیملی لائف کا انجوائمنٹ ہوتا ہے، بچے والے خاندان فیملی، بھائی تمہارے بھی ہوئے ہمارے بھی ہوئے، تم نے بھی اپنے بچوں کی بھولی بھالی باتوں سے انجوائے کیا، ہم نے بھی کیا، ایک دن تم بھی ختم ہو جاؤ گے، ایک دن ہم بھی ختم ہو جائیں، ختم ہو گئی بات۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ آخرت ہے اور جنت ہے اور دوزخ ہے اور اللہ ہے، تو میاں جب وہاں تم پھنسے رہو گے، سوچا تھوڑی دیر سوچتا رہا، چل گئی علی بھی کلمہ پڑھوائی، تو عزیزان گرامی یہ یقین مانیے کہ علی خالی فولاد کی تلوار سے نہیں کاٹتے تھے، کبھی کبھی دلیل و علم کی تلوار سے بھی کافر کا سر اڑا دیتے تھے۔ کہاں تک عرض کروں آپ کی خدمت، خدا کی قسم یہ اسلامی تاریخ کے اوراق اور یہ مضامین جو علم کلام کی کتابوں کے اندر ملتے ہیں، یہ عوام تک جو پہنچ جاتے ہیں
اور مومنین تک جو پہنچ جاتے ہیں اور بچوں تک جو پہنچ جاتے ہیں، یہ فیض ہے اہل بیت کے گھر کا۔ یہ سارا کریڈٹ کربلا کو جاتا ہے، سارا فیض حسین ابن علی کا ہے۔ اس لیے کہ پڑھنے کے لیے پڑھنے والے کے پاس تو بہت کچھ ہے، سننے کے لیے مجمع کہاں سے ملے؟ اصل معاملہ آڈینس کا ہے کہ لوگ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، آڈینس نہیں آتے۔ حسین ابن علی نے کہا کہ مجمع کا انتظام میں کروں۔ پہلی رات سے یہی خبریں آ رہی ہیں، اتنا مجمع ہے، اتنا مجمع ہے، اتنا مجمع ہے۔ کیوں نہ ہو، یہ مجمع حسین کی تنہائی کا اثر ہے، جو کل مقتل میں اکیلے کھڑے کہہ رہے تھے حل من ناصر، حل من ناصر ینصرنا۔ یہ قدرت اس تنہائی کا جواب دے رہی کہ حسین اگر عصر عاشور کو آپ تنہا تھے تو آج آپ کے نام پر لاکھوں جمع ہو جائیں، کروڑوں جمع ہو جائیں، کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ میرے دوستو، آج محرم کی 7ویں رات آ گئی اور آپ کو معلوم ہے کہ آج آپ جناب سیدہ کو ان کے یتیم پوتے کا پرسہ دیتے ہیں۔ بی بی سیدہ مجلس میں آئیے اور اپنے یتیم پوتے قاسم کا پرسہ لیجیے۔ یہ غلام حضرت قاسم کا پرسہ دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، یہ کنیزیں آپ کو جناب قاسم کا پرسہ دینے کے لیے حاضر ہوئی ہیں۔ بی بی، ہم آپ کے بھرے گھر کا پرسہ دے رہے ہیں آپ کو۔ روایت بتاتی ہے کہ عاشور کی رات حسین نے فہرست شہداء سنائی۔ جب قاسم نے اپنا نام نہ سنا تو کیا چچا، کیا میرا نام نہیں؟ کہا یا بنیا کیف الموت عندک، اے میرے لال، موت تیری نظر میں کیسی ہے؟ عجب جملہ فرمایا، کہا یا اماں الیوم احلی من الاصل۔ یہ چچا آج موت کے لیے سوال کرتے ہیں، شہد سے زیادہ میٹھی۔ حسین نے بتا دیا کہ دنیا میں ہر ایک موت کو کڑوا کہتا ہے، میرے بچے شہد سے زیادہ میٹھا کہتے ہیں۔ کہا بیٹا تیرا نام بھی ہے اور تیرے چھوٹے بھائی علی اصغر کا بھی۔ بچہ تڑپنے لگا، علی اصغر؟ سوچا کیا دشمن خیمے میں آ جائیں گے؟ یہ رات قاسم کو نہیں بتایا۔ کہا نہیں بیٹا، میں پانی مانگنے لے جاؤں۔ عاشور کا دن ہوا، ایک ایک کو اجازت ملنے لگی، دوست کام آ گئے، عزیزوں کی باری آئی۔ سب سے پہلے اولاد عقیل نے اپنی قربانی پیش کی، پھر اولاد جعفر نے اپنی قربانی پیش کی۔ زینب کے لاڈلے مقتل سے خون میں نہا کے آئے۔ اس کے بعد مولا عباس آگے بڑھے، اپنے بھائیوں کو لا کے اجازت دلوانے لگے۔ قاسم بار بار آتے ہیں، اجازت نہیں ملتی، بار بار آتے ہیں، اجازت نہیں ملتی۔ آخر میں وہ خط یاد آیا، بازو سے کھول کے خط پڑھا تو باپ کا خط تھا بیٹے کے نام کہ جب میرا حسین نرغہ عادہ میں ہو تو جان دے دینا۔ باپ کا خط چچا کو لا کے دیا۔ امام عالی مقام نے خط پڑھا۔ روایت میں ہے کسی شہید کو رخصت کرتے وقت اتنا نہیں روئے جتنا قاسم کو رخصت کرتے وقت روئے۔
قاسم جب گھوڑے پر بیٹھ کے جانے لگے، میں نے کتاب میں پڑھا ہے، وجہ نہیں معلوم مجھے، قاسم جب گھوڑے پر بیٹھ کے جانے لگے، حسین نے قریب بلایا، بلا کے گریبان چاک کر دیا۔ مولا گریبان کو چاک کیا، ممکن ہے جواب میں تھا کہ دادا کے سامنے جائے تو فریادیوں کی صورت سے جائے۔ قاسم نے بڑی شان کا جہاد کیا، کھڑے کھڑے عرب کے نامی گرامی پہلوان ارزق شامی اور اس کے 4 بیٹوں کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد تلوار لے کے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ رجب پڑھ رہے تھے، کیا تمہیں نہیں معلوم میں قاسم ہوں، حسن کا بیٹا، علی کا پوتا، تلوار چلاتا رہوں گا اور دشمنوں کو اپنے ہٹاتا رہوں۔ کربلا کے میدان میں محشر تھا، قاسم جدھر جاتے تھے کشتوں کے پشتے لگا دیتے تھے، دشمن میدان میں بھاگتا پھر رہا تھا، ایک 13 برس کا بچہ نہیں لڑ رہا تھا، حسن کے دل کے گھٹے ہوئے جذبات سے جہاد لڑ رہے تھے۔ روایت بتاتی ہے ایک مرتبہ ایک ظالم نے پہلو پر نیزہ مارا، قاسم گھوڑے پر ڈگمگائے، گھوڑے سے زمین پر گرے، آواز دی یا اللہ، آوازیں بلند ہیں، یا اللہ، چچا حسین بہت تیز لاشے بگئے، مگر قاسم کا لاشا ٹکڑوں میں بکھر گیا تھا، منہ پر مرک دیا، تیرا چچا آ گیا مگر تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ علی اکبر آئے، عباس آئے، چٹائی آئی، قاسم کے لاشے کے ٹکڑے اٹھے، ارے ام فرما تمہارا لال دولہا بن گیا۔